تو کیا آج کل مصروفیت چل رہی ہے آپ کی؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ فروغ بھائی. بجٹ سیشن چل رہا ہے جی. اور نون کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، پیپلز پارٹی کہتی ہے مجھے نہیں پتا. تو بطور ایک پاکستانی حلف لیا ہوا ہے اور بطور عمران خان کے ایک سپاہی کے ہمارا مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، پاکستان کی عزت نفس، پاکستان کی تمام اکائیاں، پاکستان کے اقلیتی برادری کے اکراس پاکستان کی آواز بنی جائے، اور ایسی آواز بنی جائے جس سے مدینہ کی ریاست میں پاکستان اور پاکستان کا عزت نفس مجروح نہ ہو. تو یہ سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی آواز بنی جائے، اس کے نظریے پہ چلا جائے، یہ سب امریکی کانگریس میں بھی قرارداد آ جاتی ہے، منظور ہو جاتی ہے. یہ خود بخود ہو رہا ہے کہ دنیا خود دیکھ رہی ہے کہ آپ لوگ کچھ مینج کرتے ہیں، جس طرح سے کہا گیا کہ لابنگ کر رہے ہیں آپ لوگ، اس پہ $1 ملین لگا رہے ہیں؟ پاکستان کے 1 کروڑ کے قریب جو دیار غیر میں اوورسیز پاکستانی ہیں، جی. یہ پاکستان کے محسن ہیں، فخر ہے پاکستان کا، غرور ہے، مان ہے، سلام ہے ان کی کمٹمنٹ کو. یہاں سے دھتکارے گئے، باہر عزت کمائی، انسنگ ہیروز بنے، اپنے حق حلال کی کمائی ایک بیچتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. جی. اس لیے خان کے لیے 99% اوورسیز پاکستانی خان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. اور اگر تھوڑے بہت باقی پارٹیوں کے ساتھ ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، رشتہ دار کی، خاندان کی، مفادات کی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لابنگ بھی کر رہے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، ان ملکوں میں انگیج کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو پولیٹیکل اویئر رکھتے ہیں. پھر وہ پاکستان کے مفادات کے لیے ان تمام فورن اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. نہیں، یہ فنڈنگ سب اس کی کون کر رہا ہے؟ یہ جو لابنگ پوری ہوتی ہے، چونکہ یہ تو اتنی آسان نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں $1 ملین لگتے ہیں اس کے. دیکھیں میری عرض سنیں، سب کچھ پاکستانی ڈائسپورا کر رہی ہے اپنے اون پہ پوری دنیا میں. پاکستانی جہاں جہاں پہ ہیں وہ پاکستان اور عمران خان کے دونوں ساتھ کے لیے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں. اور شوکت خانم اس کی بہترین مثال ہے. میں آپ کی تقریر سن رہا تھا قومی اسمبلی کی، تو آپ اس میں کہہ رہے تھے کہ بطور پاکستانی مجھے سنا جائے، ہو سکتا ہے میرا ایوان میں آخری دن ہو. تو کیا آپ پلان کر رہے ہیں کہ میں ریزائن کر دوں گا؟ 4 ماہ سے مجھے خان سے نہیں ملایا جا رہا. ایک. نمبر 2، خان سے بغیر ملے میں کوئی ڈیسیجن لے نہیں سکتا. دیکھیے جی، ہمیں پاکستانی قوم نے ووٹ 8 فروری کو فسطائیت، ظلم، جبر سہ کے سب قربانیاں دے کے ووٹ کیوں دیا؟ ہمارے پاس تو نشان بھی کیا تھا، میرا بوتل نشان تھا، گوبھی، کیا مختلف. لوگ خود گئے، تمام آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، آگ اور پانی، ہر طریقے سے. کسی کو آگ سے ڈرایا گیا، کسی کو پانی سے ڈرایا گیا کہ تمہیں ڈبو دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، کسی کو آج جلا دیں گے. قوم نے مل کر ہر چیز کا مقابلہ کیا اور 8 فروری کو اس لیے ووٹ تھوڑی دیا تھا کہ شہریار آفریدی پارلیمنٹ میں چلا جائے اور ایک پرسپشن بن جائے کہ ڈیبیٹنگ کلب بن گیا، پارلیمنٹ میں اچھی تقریر کر لو، یہ کر لو. اس لیے بھیجا تھا کہ خان کو اڈیالہ جیل سے نکالو تھرو لیگل پروسیس. دنیا کے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ایک ایسی موومنٹ چلائیں کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے. کیونکہ لعنت بھیجتے ہم این آر او شین-آر-او پہ کہ پراپر لیگل پروسیس کے تھرو. اور دوسرا، یہ جو فارم 47 کے بینیفیشری ہیں، جو گھسبیٹھی ہیں، جو آج ریکانسیلیشن کی بات کر رہا تھا، وہ وزیر اعظم جس کا اللہ ہی بس ایک پاکستان پر اللہ کی پکڑ، he has become a scar on the face of پاکستان. وہ بندہ ریکانسیلیشن کی بات، بھئی تمہارے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو؟ کس کے پاس اختیار؟ کس کے پاس؟ پاکستان میں اختیار کس کے پاس ہے؟ مجھے بتائیں رانا ثناء اللہ نے کیا کہا کہ 2019 میں کس نے ہم سے بات شروع کی حکومت گرانے کے لیے؟ کن کن کا میں ذکر کروں؟ پاکستان کے اندر کھل کے میں بات کرنے والا ہوں، میں گما پھرا کے میری عادت نہیں ہے. بالکل کھل کے کریں. دیکھیں جی، پاکستان کے اندر طاقت کا سرچشمہ عوام اور جمہور کو ہونا چاہیے تھا جی، لیکن عوام اور جمہور نہیں ہے. طاقت کا سرچشمہ لائز ان پنڈی.
ٹھیک ہے جی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف سے بات ہونی چاہیے, دیکھیں میری وہ کہیں کہ مذاکرات جو ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کرتے ہیں, دیکھیں جی مجھے پھر صحیح لگے گا آپ کو؟ نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, پولیٹیکل پارٹیز جی وہ سب سے زیادہ, ہمیں یہودی کون کہتا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے, پھر محمود خان چکزئی, پھر اختر مینگل صاحب, پھر آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی گئی, جی ڈی اے شامل ہوئی, ایمل ولی شامل ہوا, کیا کیا نہیں کہا. آج سارے عمران خان کے حق میں بولنا شروع ہو گئے, اکراس پی ایم ایل این کے اندر بھی, پیپلز پارٹی کے اندر بھی. میں واپس آتا ہوں, دو کی لیگل فیسز ہیں پیپلز پارٹی کی, اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب. وہ پہلے وہ اب آپ کی پارٹی میں نہیں, پہلے ادھر تھے. وہ بھی آواز بنے. عمران خان کو سزا کیوں ملی؟ کہ عمران خان نے تو پاکستان کے مفادات کے ساتھ منوان کھڑے رہے, حالانکہ عمران خان کے بارے میں کہ جی سلیکٹڈ ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. یہ جو پارٹی ہیں جو آج گھس بیٹھی ہے, سارے بیٹھے ہیں, انہوں نے قوم کے ساتھ اتنی رنگ بازی کی ہے, کبھی کس پہ الزام, کبھی کس پہ الزام, کبھی کس پہ الزام. یہ بھول گئے ہیں کہ ابھی پچھلے سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کے بارے میں کیا کہا. یہی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کیا کہتے تھے شہباز شریف ایک دوسرے کو, پھر مریم نواز کیا کہتی تھی. یہ سارا ٹولہ جو ہے, ان کا مقصد پاکستان کے مفادات, پاکستان کے عوام نہیں, یہ ذاتی مفادات ہیں. سو کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ, آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ آپ لوگ مولانا کے بارے میں کیا کہتے تھے, اور مولانا آپ کے بارے میں کیا مولانا کہتے کے ساتھ. دیکھیں مولانا ہمارے پاس چل کے آئے, ہم مولانا صاحب کے پاس چل کے نہیں گئے. آپ لوگ جلسوں میں کیا کہتے تھے, الفاظ کیا کہتے تھے؟ دیکھیں میری عرض سنیں, تو یہی وہ مل گئے ہیں, آپ لوگ اپنے مفادات کے لیے مل گئے تھے, وہ اپنے مفادات کے لیے مل ہم کسی کے مفادات, دیکھیں عمران خان اپنی جگہ کھڑا ہے, یہ لوگ اپنے سوچ, اپنے مفادات سے 360 ڈگری چھوڑ کے, جس کو وہ یہودی کہتے تھے, آج یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے, آج ان کی آواز بن گئے. آپ کہہ رہے ہیں سول سپرمیسی کی جنگ پہلے یہ لڑ رہے تھے 2019 میں, 20 میں, 18 میں. سول سپریمیسی کے نام پہ ایک ڈرامہ رچایا گیا, رنگ بازی جو میں نے کہا. یہ تمام پارٹیاں, ان کو جمہوریت سے, سول سپریمیسی سے, نیا عمرانی معاہدہ, نیو سوشل کانٹریکٹ, جہاں پہ عزت نفس, جان و مال, ایک عام پاکستانی مسجد, مدرسہ, امام بارگاہ, خانقاہ, گھر, چادر, چار دیواری, اقلیت, پاکستان کے تمام سوچ اور فکر کے لوگوں کی عزت نفس, جان و مال کی ذمہ داری ریاست کی ہونی تھی. ان لوگوں نے اپنی مفادات کو پرائیورٹی دی, اور کہاں پہ لے گئے ملک کو, کیوں دھتکارے گئے. ہم نے وائٹ پیپر جو نکالا, more than 180 سیٹس, 23 ایک کو ملے, 17 40 سیٹیں تو یہ پیپلز پارٹی نون جیتی نہیں ہے. یہ جو فارم 47 کے بینیفیشری بیٹھے ہیں, اگر ان میں اخلاقی جرت ہو اور واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ریکنسلیشن ہو, سب سے پہلے یہ کہیں کہ ہم اس اہل ہی نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ لوگوں کو آگے آپ MNA بن گئے, MP بن گئے, انہوں نے کہا جی میں نہیں بنا, PTI بنی ہے. اس طرح کی سوچ کا کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا.